امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا اسرائیل کو $500 ملین کے اسلحے کی فراہمی روکنے کے لیے ووٹنگ کرانے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں برنی سینڈرز نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، اسرائیل کی مزید حمایت قابل قبول نہیں۔ امریکی ٹیکس دہندگان نیتن یاہو حکومت کے جنگی اخراجات نہ اٹھائیں۔ برنی سینڈرز نے کہا کہ غزہ، ایران اور لبنان میں شہریوں کے قتل اور بے دخلی کی فنڈنگ بند ہونی چاہیے۔ کویت میں امریکہ کے تباہ ہونے والے لڑاکا طیاروں کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے صحافی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق کویتی صحافی احمد شہاب کو حراست میں لے لیا گیا۔ انہوں نے 6 ہفتے پہلے کویت سٹی میں امریکی فورس کے تباہ ہوئے لڑاکا طیاروں کی ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ صحافی پر جھوٹی خبر پھیلانے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ یہ الزامات مبہم اور وسیع نوعیت کے ہیں، جنہیں آزادانہ کام کرنے والے صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قانون پر دستخط کر دیے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق 20 شقوں پر مشتمل نیا قانون فوری نافذ العمل ہو گیا۔ قانون کے تحت کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے خلاف اقدامات میں شریک غیر ملکی افراد اور اداروں کے ناموں پر مشتمل ایک فہرست بھی تیار کی جائے گی۔ چینی حکومت کو ایسے اقدامات کے جواب میں جوابی کارروائیاں کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان میں متعدد فضائی حملے، 24 گھنٹوں میں 35 افراد شہید ہو گئے۔ دوسری جانب حزب اللہ کی بھی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے خلاف 34 حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ کے مطابق ان کارروائیوں میں اسرائیلی بستیوں، فوجی تنصیبات اور سرحدی علاقوں میں موجود فوجی دستوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی فوجی مقامات پر ڈرون حملے بھی کیے۔ بیان کے مطابق زوارہ میں توپ خانے کی پوزیشن اور اودم میں آرٹلری بٹالین کے ہیڈ کوارٹر کو ڈرون اسکواڈرن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ لبنان اور اسرائیل کا باہمی رضامندی سے طے شدہ وقت اور مقام پر براہ راست مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے سہ فریقی اجلاس کے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ مل کر غیر ریاستی دہشت گرد گروہوں کو غیر مسلح کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے مذاکرات ایک امن معاہدے تک پہنچیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ لبنان نے جنگ بندی اور انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں اسرائیل کے سفیر اور لبنان کی سفیر سمیت اعلیٰ سفارتی شخصیات شریک ہوئیں۔ امریکہ میں لبنان کی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والی ابتدائی بات چیت نتیجہ خیز رہی۔ انہوں نے نومبر 2024 میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ معطل کر دیا، جس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ ختم ہو گیا۔ اطالوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی از خود تجدید معطل کر رہے ہیں۔ معاہدے میں فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کا تبادلہ شامل ہے، جس کی معطلی سے متعلق اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خودکار تجدید کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم سہولت کاری کا کردار ادا کیا، جو ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ ہماری قیادت نے سفارتی اور سیاسی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، جنہیں غیر معمولی پذیرائی اور ستائش بھی ملی ہے۔ وزیر خزانہ نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے قرض کی اگلی قسط کی منظوری جلد متوقع ہے۔ The kind of appreciation that we are receiving is unprecedented. کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ایک جو فائنانس منسٹر جن کو میں مل رہا ہوں، فنڈ کے لوگ ہیں، ورلڈ بینک کے لوگ ہیں، انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں، وہ سب سے پہلے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا کردار ہے اس وقت اور جس طرح یہ ڈائلاگ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور فیس ٹو فیس ڈسکشنز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا بٹوین پارٹیز which have not met face to face for 5 decades. تو اس قسم کی جو اپریسیشن ہے on the back of that اس قسم کی جو سپورٹ ہمیں اس وقت سعودی حکومت نے جو اویلیبل کی ہے this really gives us the tailwinds.
IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ 2026 جاری کر دی ہے۔ مشرق وسطی جنگ نے عالمی معاشی ترقی کو متاثر کر دیا ہے۔ عالمی ترقی کی رفتار 0.2% کمی سے 3.4% رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں بھی معاشی شرح نمو سست، مہنگائی بڑھنے کی پیشگوئی۔ پاکستان کی رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان ہے۔ حکومت نے اس سال معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی 7.2% ہونے کا امکان ہے۔ اگلے مالی سال مہنگائی مزید بڑھ کر 8.4% تک جانے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ مالی سال مہنگائی کی شرح 4.5% ریکارڈ کی گئی۔